لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ناپاک ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے میں تو ناپاک ان کو چھوڑ دیا۔ میں تو حیران ہو گیا ایک صاحب کی بات پر، جنہوں نے کہا کہ گشت میں ایک صاحب ملے، انہیں ناپاکی کا عذر کیا، تو میں کیا کرتا، مچھلی ناپاک آدمی کیسے لاتے ہیں؟ کیسے بیوقوف آدمی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکین کو مسجد میں رکھ کے انہیں وہاں عمل میں جوڑ کر اور ستون سے باندھ کر رکھ رہے ہیں کہ اس ماحول میں کسی طرح رہ کر یہ بن جاوے، سدھر جاوے، اور آپ ایک آدمی کی ناپاکی کا عذر اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے اور کیا حکم لگائیں گے میری بات پر۔ ہاں آج کل یہ تماشا بنا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ کافر و مومن کے درمیان تہجد کا فرق ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن بھی ملے گی یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ تہجد معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نفلیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں بھی پڑھیے، حدیث بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے اور صحابی کا قول بھی پڑھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ کافر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کھا لے پی لے کچھ دن دنیا میں، مزے اڑا لے، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بھلا اس کے مقابلے مومن امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا اس کے مقابلے مومن کہ اس کی رات گزرتی ہے عبادت میں، رکوع میں اور سجدے میں، دن گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے خوف سے، اور اس کا وقت دن گزرتا ہے اللہ کی رحمت کی امید پر۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر الألباب۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو اس آیت کے اندر تو صاف بتا رہے ہیں کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو رات کو سوئے گا اور صبح تک سوئے گا، اور مومن کہ نہیں، مومن کی رات تو تہجد میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے۔ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے اور صحابی کا قول سنیے۔ عبداللہ بن رواحہ فرما رہے ہیں اپنے ایک شعر میں یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ کافر مومن کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ کافر تو رات کو سوتا ہے، صبح تک سوتا ہے، اس کا بستر پوری رات بوجھل رہتا ہے اس کے جسم سے، جبکہ مومن کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، رات کو مسلح پر رہتا ہے۔ مومن کا جسم مسلح پر رہتا ہے اور کافر کا جسم اس کے بستر پر رہتا ہے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں۔ بتائیے، بتائیں تو صحیح، آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آدمی کا اپنے مقام پر رہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ 4 مہینے تہجد کے ماحول میں نہیں رہے گا، یہ تہجد کا عادی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں عملی مشق کے لیے خروج ہے، آپ سمجھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے خروج ہے تو کتاب لے کے سیکھ لیں گے، کسی عالم سے سیکھ لیں گے، نکلنے کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ میں جو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کام کی اصل روح بتا رہا ہوں کہ اصل کام کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ خروج میں خاص طور پر اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانا ہے۔ جی ہاں، رات کے قیام سے اور تہجد سے وہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بے شک یہ نوافل ہیں اور یہ فرائض ہیں، مگر ہمیں ان سے کیونکہ کامیابی کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے صرف کیا ملے گا۔ ہمیں معلوم ہے آج یہ کاروبار کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہ کاروبار کریں گے تو یہ مل جائے گا، اس طرح کاروبار کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہ ملازم ملے گی تو یہ تنخواہ ملے گی، یہ وزارت ملے گی تو یہ عہدہ ملے گا، تو یہ عزت مل جائے گی۔ یہ ہمیں معلوم ہے، یہ نہیں معلوم کہ اعمال پر کیا وعدے ہیں۔ اعمال پر جو وعدوں کا علم نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے، تو پھر اعمال ضائع ہوں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے فضائل کے حلقے ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا یقین تازہ کرنے کے لیے فضائل کے حلقے ہیں۔
کہ تعلیم کے حلقوں میں اس لیے بیٹھا کرو، یعنی ہمیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، معلوم ہے بھائی فضائل کی تعلیم معلومات کے لیے ہے ہی نہیں۔ فضائل کی تعلیم کو میں نے عرض کیا تھا کہ روزانہ کچھ وقت دو تاکہ بیٹھ کر یہ سمجھو، یہ سنو کہ اللہ نے ہمیں پر کیا وعدہ کیا۔ یہ تو معلوم ہے کہ حکومت نے کیا وعدہ کیا ہے، وزیر نے کیا وعدہ کیا ہے، تاجر نے کیا وعدہ کیا ہے، میرے مالک نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے، لیکن بیٹھ کر یہ بھی تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر ہم سے کیا وعدہ کیا ہے۔ ان وعدوں کے یقین کو دل میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ تعلیم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ ہے، تعلیم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں، اور صحابہ ایسے یقین سے سنتے تھے، اللہ اکبر۔ تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، ایک نئے صحابی خریم بن اوس اسی وقت آئے، آگے بالکل پیچھے بیٹھے صحابہ کے آخر میں۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے حلقے میں کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے، اور وہاں جو فاتحہ میں داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ، سفید خچے پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، زیورات سے لدی ہوئی، بڑی مالدار، فرمایا تمہیں ملے گی، فرما دیا ملے گی۔ یہ صحابی نئے صحابی بالکل پہلی بار آئے، ابھی ہجرت کر کے پہلی ملاقات آپ سے ہو رہی ہے، کھڑے ہو گئے وہیں پیچھے سے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو لڑکی آپ بیان کرنے مجھے دے دیجیے۔ فرمایا یہ تمہاری ہو گئی، تم لے لو، یعنی اگر مگر تم آ گئے، اگر فتح ہو گئی، اگر وہ تمہیں ملی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا پہلی ملاقات میں کہ جو وعدہ یہ کر رہے ہیں یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی مجھے دے دی، ہمارا ہی لگے تمہاری ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جماعت روانہ عمر کے زمانے میں غالباً، یا صدیق کے زمانے میں، آپ کے زمانے گزر گیا تھا، آپ کے زمانے میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، مگر انہیں انتظار ہے کہ وہ ہوگا، مجھے اس کا انتظار ہے۔ جماعت بنی، ہیرا کی طرف گئی، عراق گئی، وہاں ہیرا میں داخل ہوئی۔ امیر صاحب سے کہنے لگے امیر صاحب تھوڑا سا وقت اجازت چاہیے، کچھ کام ہے۔ کہ کیا کام ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہ جی یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اسے لے آؤں۔ اس کا کوئی میسیج آیا ہے، اس کا کوئی پیغام آیا ہے، تمہیں کسی نے آگے بتایا کہ نہیں جی نہیں، مجھے وعدہ کیا ہوا تھا نا اس زمانے کا، وہ آج پورا ہونا ہے، وہ کھڑی ہوگی میرے انتظار میں، کھڑی ہے، ہوگی نہیں کھڑی ہے میرے انتظار میں، گئے جاؤ دیکھ لو، جا کے دیکھ لو۔ وہ گئے تو سامنے سے آواز لگا شیما، کہ ہاں میں شیما ہوں۔ تو کب کا وعدہ ہے، کب پورا ہو رہا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ داعی کی نظر ہمیشہ وعدوں پر رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ جب آپ مکے میں تھے، جب آپ اس اذیت میں اور ان تکلیفوں میں اور کفار کے دباؤ میں، فرمایا کہ عثمان ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں بیت اللہ میں۔ عثمان نے کہا نہیں، چابی نہیں ملے گی۔ فرمایا عثمان اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اب غور کریں کتنی یعنی سختی کا زمانہ، آپ کی کوئی نعوذ باللہ کفار کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کے نظر نتیجے پر ہے کہ جب مکہ فتح ہوگا اور چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ آج مسلمان کے یقین کا حال یہ ہے کہ کوئی نیا قانون آ جائے حکومت کا، یہ فوراً کہتے ہیں جی ہاں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اقتدار ان کا ہے، حکم ان کا ہے، فوج ان کی ہے، ہتھیار ان کا ہے، اقتدار ان کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو جس سے روک دیں گے ہم رک جائیں گے، نماز سے روک دیں، واجب سے روک دیں، سنت سے روک دیں، داڑھی سے روک دیں، شرعی لباس سے روک دیں، ان کا قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان باتوں کا یقین نہیں کیا جس سے اللہ وعدے پورے کرتے ہیں، باطل کے خلاف ایمان والوں کے لیے اور یقین نہیں پیدا کیا۔ یہ ہر قدم پر حکم چھوڑتے جائیں گے، ہر قدم پر سنت چھوڑتے جائیں گے کہ حکومت کا قانون ہے، وہاں ساری حکومت ان کی ہے، قانون ان کا ہے، اقتدار ان کا ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں عثمان اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں؟ عثمان نے کہا یہ وقت کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ مکے میں فاتحہ نہ داخل ہوئے، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، ہمارے عثمان کو بلاؤ، عثمان کہاں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے مزاج میں اور صحابہ کے مزاج میں اور ایمان والے کے مزاج میں انتقام لینا نہیں ہوتا کہ ہم انتقام لیں گے، آپ نے نہیں دی تھی نا، ہم بھی آپ کو نہیں دیں گے۔
یہ نہیں. مومن کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا. آج ہمیں اقتدار ملا ہے ہم بدلہ لیں گے نہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. مومن کے مزاج میں انتقام لینا نہیں ہوتا, وہ معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دینے والے کو, قتل کا ارادہ کرنے والے کو, آپ کو دھکا دینے والے کو, کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ. اور آج فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا حنین کا مال غنیمت سارا آپ نے کفار میں تقسیم کیا ہے, انصار کو ایک پائی بھی نہیں دیا آپ نے. بتایا آپ نے کہ ہم انتقام والے نہیں ہیں, ہم احسان کرنے والے ہیں. جس نے آپ کو چابی نہیں دی اس دن آپ نے وہ چابی فتح مکہ کے موقع پر عثمان کے ہاتھ میں دی کہ عثمان لو یہ چابی تم لو. تو میں ایک آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ جو وعدوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کے حالات اور قوانین یہ کچھ نہیں ہوا کرتے. وہ انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کا. لیکن مسلمان اگر دین کو چھوڑ کر انتظار کر رہا ہے اللہ کی مدد کا تو انتظار کرتا رہے قبر میں چلا جائے گا, وعدے پورے نہیں ہوں گے. میں تو آپ صاف آپ سے کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ تعلیم کے حلقے یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. جم کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہاں پلے جھاڑ کے کھڑے مت ہو جایا کرو, بلکہ جو وعدے سنے ہیں ان وعدوں کو بازاروں میں لے کے جایا کرو, ان وعدوں کو دفتروں میں لے کے جایا کرو کہ بھائی ہم آج مسجد میں یہ سن کر آئے ہیں کہ اس ہم پر یہ ملے گا. کیونکہ اگر تعلیم مسجد میں ہے اور مسجد سے باہر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو مسجد سے نکلتے ہی یقین بگڑ جائے گا. وہاں جاتے ہی مسجد کی باتیں مسجد میں رہ جائیں گی, بازار کی باتیں بازار میں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ سنت یہ ہے کہ معمول صحابہ کا یہ ہے کہ جو وعدہ یہاں سنا ہے اس کو گھر میں لے کے جاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم کی ہماری بنیادی کتابیں ہیں. فضائل اعمال مع فضائل صدقات, حضرت شیخ الحدیث عبداللہ علیہ کے پوری ان کی اپنی زندگی کے حدیث کا نچوڑ ہے وہ فوائد جو شیخ نے فضائل میں جمع کیے ہیں. اس کا بڑا اہتمام کیا جائے اور تنہائیوں میں ان فوائد کو پڑھا جائے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں. اور بنیادی کتاب 6 نمبر سے متعلق منتخبہ حدیث کی ہے. اس کی تعلیم کا عالمی سطح پر اہتمام کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر ان 6 صفات کو ان کی حقیقت کو آدمی سمجھ نہیں سکتا. یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے, میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ آپ 6 نمبر بیان کریں گے, ادھر ادھر کی جھوٹی کہانیاں گھڑیں گے, ادھر ادھر کی باتیں بیان کریں گے. اس کا بہت اہتمام کریں. منتخب حدیث سے حدیثیں بھی یاد کریں اور 6 نمبر کے بیان کرنے میں اس بات پورا خیال رکھیں کہ منتخب حدیث کی حدیث کی روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو. اس طرح ہمیں صبح شام تعلیم کا خوب اہتمام کرنا ہے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے, ان کا طریقہ, ان کا معمول ہے کہ تعلیم ہوتی رہے مسجد میں. مقام پر بھی یہی ترتیب ہے, خروج میں بھی یہی ترتیب ہے. جب تعلیم ہو تو تعلیم کے دوران مسجد میں جب دعوت تعلیم استقبال کا عمل ہو تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے. محلے کو منتقل کرنا ہے مسجد میں. مسجد کی آبادی کیا ہے, مسجد کی آبادی کی محنت کیا ہے؟ محلے کو منتقل کرنا ہے مسجد میں, یا مسجد کی آبادی کی محنت ہے؟ محلے کو منتقل کرنا ہے مسجد میں, لوگوں کو خوشامد کر کے. خوشامد لوگ کہتے ہیں یہ تو ناپاک ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے میں تو ناپاک ان کو چھوڑ دیا. میں تو حیران ہو گیا ایک صاحب کی بات پر جب میں نے کہا کہ گشت میں ایک صاحب ملے, انہیں ناپاکی کا عذر کیا, تو میں کیا کرتا, مسجد میں ناپاک آدمی کیسے لاتے ہیں؟ کیسے بے وقوف آدمی ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکین کو مسجد میں رکھ کے انہیں وہاں عمل میں جوڑ کر اور ستون سے باندھ کر رکھ رہے ہیں کہ اس ماحول میں کسی طرح رہ کر یہ بن جاوے, سدھر جاوے. اور آپ ایک آدمی کی ناپاکی کا عذر اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں, کوئی نہیں. ایک صحابی نے, بلکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا, ہاتھ پیچھے کر لیا. کیا بات ہے ابو ہریرہ, مسافہ کیوں نہیں کرتے ہم سے؟ یا رسول اللہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں. جی ہاں, آپ تو ماشاءاللہ طاہر ہیں اور مطہر ہیں اور میں ناپاک ہوں. آپ نے مسافہ کیا ابو ہریرہ سے کہہ کر کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. رہا مسجد شرعی میں کسی آدمی کا جنابت کی حالت میں داخل ہوا نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اسے لائیے مسجد کے باہر کے حصے میں، اس کو سمجھائیے، اسے غسل کرائیے، اسے کپڑا پہنائیے، اپنے پاس سے لنگی دیجیے. میں کہتا ہوں کہ اصل کام یہ تھا، مگر کیا کروں میں. آپ لوگوں نے ملاقاتوں کو گشت کا موضوع بنا لیا ہے اور دین کی باتوں کو نشر کرنے کو آپ نے تبلیغ اور دعوت سمجھ لیا ہے، جو بنیادی غلطی امت سے ہوئی ہے. ایک مسلمان سے ایک وقت کی نماز پڑھوا لینا، اللہ کی قسم جس نے یہ کر لیا اس کا گشت اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. بات کے پہنچانے کے کون سے ذرائع نہیں ہیں. آپ بھی گشت بات پہنچا کے آ جائیں تو آپ نے کیا کمال کیا. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، لوگوں کو سمجھا کر مسیح کے ماحول میں رہنا. اور ناپاک آدمی سے کیا بات ہے، ناپاک ہے تو لاؤ سے. ہم تو مسلمان کو پاک کرنے کے لیے گشت کر رہے ہیں. یہ دھوبی جو پھرتے ہیں گھروں پر میلے کپڑے لینے کے لیے، بتائیے کیا کرتے ہیں. بولیے آپ. یہ دھوبی جو آپ کے محلے میں آتا ہے اور بڑا گٹھڑ باندھ کے سر پہ رکھ کر لے جاتا ہے دھوبی گھاٹ پر، بتائیے اس گھر کے چکر کیوں لگا رہا ہے یہ دھوبی. بتائیے آپ. ہر گھر سے پرانا گندا اور غلاظت کا کپڑا لے کر اپنے ساتھ سر پر رکھ کر لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر دھوبی، مولیا صاحب کا ملفوظ ہے، میں نے دھوبی گھاٹ کھولا ہے، میں تو میلے کپڑے لے کے آؤں گا باہر سے اور یہاں دھو کر وہ صاف کر کے واپس کروں گا. مجھے تعجب ہے ان گشت کرنے والوں پر، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ابھی گشت کو. یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقاتیں ہو جائیں، کچھ 2-4 ملاقاتیں ہو جائیں، وہاں ایک رجسٹر رکھ لیا مسجد میں، اس میں نام لکھ دیتے ہیں، ہاں جی بھائی صاحب آپ کو عبد الرحمن سے ملاقات کرنی ہے، وہ مکان نمبر 204 پر آپ اس سے ملاقات کریں، وہاں ملاقات کر لوں گا. آپ کیا کریں گے کہ میرا دفتر ادھر ہی ہے، مجھے ادھر ہی جانا ہے، میں وہاں ملاقات کر لوں گا. میں تو تم لوگوں نے بالکل کام کا کھیل بنا دیا. سو بات ہے. میں تو مجھے شکایت ہے سب سے. 5 نمازیں ہیں فرض، فجر سے لے کر عشاء تک، ہر نماز کے لیے گشت ہے. ہر نماز کے لیے گشت. آپ کیوں نہیں گشت پر غور کرتے؟ بلال گھر گھر جا کر 5 نمازوں کے لوگوں کو لے کر آتے تھے مسجد میں. کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے، جی میرے تو 2.5 گھنٹے صبح لگ جاتے ہیں، میں تو فارغ ہوں. آپ اٹھ کے جا رہے نماز کے لیے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے مگر دوسرے کو تیار نہیں کر رہا ہے، یہ نمازی گناہ گار ہے. کہاں سو رہے آپ؟ کتنا آسان کام ہے. آپ جا رہے ہیں اٹھ کے اپنی دکان سے نماز کے لیے، ہاں بھائی فلان تو بھی آ جاؤ، بھائی آپ بھی آ جاؤ، بھائی کہاں بھائی چلو نماز کے لیے آ جاؤ. بھائی ہاتھ پکڑ کے آپ اپنے دوست کو زبردستی کھانے پر لے جاتے ہیں اپنے گھر. وہ لاکھ عذر کرتا ہے جی میں مشغول ہے، کہ نہیں آپ کو دعوت میں آنا ہے. اچھی بات ہے. آپ اپنے گھر کے لیے خوشامد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے خوشامد نہیں کرتے. کیا بات ہے؟ کام کو سمجھ کر کرو. مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے گشت ہے. اگر آپ نے نماز پڑھوا لی ایک آدمی سے کوشش کر کے آج، تو آپ نے اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا لیا. آپ مجھے ایسا فرماتے تھے اگر تم کسی سے نماز پڑھوا لو تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا اس کے بعد، کہ اللہ آج تو نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو جہنم میں 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے سے تو نے ایک آدمی کو بچا لیا. تیرا فضل ہے. سوچیے آپ ایک آدمی کا نماز پڑھانے پر نماز پڑھوانے نے کتنی بڑی خیر ہے. اس طرح ہمیں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اور میرے دوستو عزیزو، یہ سارا جو کچھ بھی ہے اس کا جو اصل نور ہے اعمال کا، وہ ذکر کے ساتھ ہے. ذکر ہی اعمال کا نور ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، علم ہے، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ظلمت ہی ظلمت ہے. ظلمت ہی ظلمت ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے. اس لیے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی تسبیحات کا بہت اہتمام کرنا ہے. ایک تو تیسرے کلمے کی، دوسرے کی استغفار کی. یہ صبح شام کی تسبیحات باوضو قبلہ رخ ہو کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اور اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے. مولانا صاحب فرماتے ہیں سارے اوراد و وظائف میں نے کر کے دیکھے بزرگوں کے، مجھے جو ترقی یا اللہ کا قرب محسوس ہوا ہے صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں، وہ ترقی وہ کسی اور عمل میں نہیں ہوا. اس لیے میں سب سے تاکید سے عرض کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، مجھے سے بھی عرض کر رہا ہوں، چاہے 2 آیتیں کا وقت ملے آپ کو، لیکن صبح اذان سے پہلے قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کرو. قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کرو.
اور یہ میری آپ سب کو وصیت ہے اور نصیحت ہے. اور میں اگر یہ بھی عرض کر دوں، اپنی دل کی چاہت ہے میری کہ اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، موبائل میں قرآن ہرگز مت پڑھنا. میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں. میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں. میں اس سے زیادہ کچھ اجازت میں کیا کہوں، اس سے زیادہ میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں.